نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما۔ اس وقت 13واں باب میرے سامنے ہے فی بیان کثرت طرق الخیر، نیکیوں کے بہت سے راستوں یا طریقوں کے بارے میں کہ کس کس طریقے سے نیکی کی جا سکتی ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس باب کی 19ویں حدیث سے ابتدا کریں گے۔ عن جابر عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا كان ما اكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقه ولا يزرعه احد الا كان له صدقه رواه مسلم۔ وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا طير الا كان له صدقة الى يوم القيامة۔ وفي رواية له لا يغرس المسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شيء الا كانت له صدقة۔ وروياه جميعا من روایة انس رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جو درخت لگاتا ہے تو جو کچھ اس سے پھل کھایا جاتا ہے اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو اس سے چوری کر لیا جائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کوئی اسے نقصان پہنچائے اس کا بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے، مسلمان کوئی ایسا درخت نہیں اگاتا جس سے انسان یا جانور یا پرندے کھائیں مگر وہ اس کے لیے قیامت کے دن تک صدقہ ہے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، مسلمان جو بھی درخت اگائے اور جو بھی کھیتی کرے پھر اس سے انسان کھائے یا کوئی جانور کھائے یا کوئی اور چیز کھائے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور بخاری اور مسلم نے اس حدیث کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ تو گویا اس حدیث میں پہلی بات ہمیں یہ ملی کہ نیکی کے بہت سے طریقے ہیں، جیسا کہ اس بات کے عنوان سے بھی ظاہر ہے، اور ان طریقوں میں ایک طریقہ درخت لگانا بھی ہے۔ یہ بہت سے بینرز اور بہت سے ایسے سلوگنز پڑھے ہوں گے جس میں یہ بات بڑے زور شور سے کہی جاتی ہے کہ درخت لگانا صدقہ ہے یا نیکی کا کام ہے یا اسی قسم کی اور باتیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے اسلام کی وسعت نظر اور زندگی میں اس کے پریکٹیکل ہونے کا بہت بڑا ثبوت اس حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں، صرف دین کے چند ریچولز پر چلنے کا نام نہیں، بلکہ انسان کی عملی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کام جو دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس فضا کو جس میں ہم سانس لیتے ہیں اسے خوشگوار بنانے کی نیت سے بھی اگر کوئی درخت لگایا جاتا ہے تو انسان کی اس پر ہونے والی ایفرٹ کو بھی قابل قدر سمجھا گیا اور اسے اس پر اجر دیا گیا۔ اور خاص طور پر درخت لگانا ایسا کام ہے کہ جو ایک صبر طلب اور صبر آزما کام ہے۔ انسان جب کوئی پودا لگاتا ہے مسلسل اس کی دیکھ بھال کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی شخص درخت لگائے تو اس کا سایہ یا اس کے پھل سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جو انسان صرف اپنے فائدے کی نیت سے تو کر ہی نہیں سکتا، اس میں لازمی طور پر اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان ایک بڑی سوچ اور ایک بڑا دل اور ایک بڑا جذبہ لیتے ہوئے ایسے کام کرے۔ تو وہ جذبہ اور وہ قوت اسلام انسان کو فراہم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہارے حق میں نیکی شمار ہوگا۔ پھر اسے مزید تسلی دلائی گئی کہ اگر تم نے کوئی باغ لگایا اور اس میں سے جس کسی نے بھی کھایا تمہارے لیے وہ صدقہ ہے۔ اور صدقہ بھی کیسا، ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، صدقہ جاریہ۔ جب تک وہ درخت کھڑا ہے، مرنے والا مر چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، لیکن لوگ اس درخت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں،
تو جتنا جتنا اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے مرنے والے کو اس کا ثواب بھی پہنچ رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی تسلی دی گئی کہ جو اس سے چوری کر لیا جائے، عام طور پر انسان جب بڑی پیار محبت سے پودے لگاتا ہے اور خاص طور پر پھلدار درخت، اور اسے کھانے سے پہلے کوئی اور اس میں سے لے جائے، یا یہ کہ اس سے خود فائدہ نہ ہو کسی اور کی طرف وہ فائدہ چلا جائے، تو ایسی صورت میں فرمایا کہ یہ چوری بھی اس کے لیے صدقہ شمار کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اگر آپ بہت محنت کر رہے ہیں لیکن کسی نے اس کو کاٹ ڈالا، کسی نے اس کو جلا ڈالا، کسی نے اس کی کیئر نہ کی، پانی نہیں دیا، یا کوئی اور کام، مثلاً آپ نے اس میں سے کچھ ذمہ داری کسی اور کو دے دی، فرمایا کہ جو کوئی اسے نقصان پہنچائے تو پھر بھی لگانے والے کے لیے وہ صدقہ، یعنی وہ نقصان بھی اس کے حق میں کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس کو اس سے فائدہ پہنچایا جائے گا۔ مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے کہ مسلمان کوئی ایسا درخت نہیں اگاتا، یعنی اوپر تو پھلدار درخت کی بات تھی، یہاں ہر قسم کے درخت کی بات ہے۔ دوسری روایت میں کوئی بھی درخت جب انسان لگاتا ہے جس سے انسان یا چوپائے یا کوئی پرندہ کھائے، یعنی ضروری نہیں کہ وہ انسان کھائے تو صدقہ ہے، اور اگر جانور کھا لے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں اگر کوئی جانور بھی اس سے کھا لے یا کوئی پرندہ کھا لے، یعنی کھایا اور اڑ گیا اور یہ بھی نہیں پتا کہ کھانے والا چلا کہاں گیا، یعنی پکڑے تو دور کی بات، یعنی اگر کوئی انسان اگر دیکھتا ہے کہ اس کے کسی درخت کو یا کسی فصل کو کسی جانور نے نقصان پہنچایا تو عموماً لوگ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، یعنی جانوروں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں یا بھگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن پرندے کا نقصان ایسا نقصان ہے کہ جو کھایا اور اڑ گیا اور آپ کے ہاتھ میں بھی نہیں آیا، آپ کچھ بھی نہیں اسے کہہ سکتے۔ تو ایسی صورت میں بطور خاص پرندے کا بھی ذکر کیا گیا کہ اس کا کھانا بھی صدقہ، مگر وہ اس کے لیے قیامت کے دن تک صدقہ ہے، یعنی اس سے کیا مراد ہے، یعنی وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ مسلمان جو بھی درخت لگائے اور جو بھی کھیتی لگائے، مراد یہ نہیں کہ اس درخت کے لفظ سے کوئی یہ سمجھے کہ چونکہ لفظ ٹری آ رہا ہے اس لیے صرف درخت لگانے میں صدقہ ہے، کیونکہ ہم جب دین کو پڑھتے ہیں تو بہت تنگ نظر ہو جاتے ہیں اور صرف ان الفاظ کو لے کر سمجھتے ہیں کہ دین صرف یہ ہے۔ تو اسی ذہنیت کی تردید کرتے فرمایا کہ کوئی کھیت بھی لگا دے، ٹھیک ہے بڑا درخت نہیں لگایا لیکن کوئی اور چیز لگائی ہے، اور پھر اس سے کوئی انسان کھا جائے یا کوئی جانور کھا جائے یا کوئی اور چیز لے جائے، اس میں سے کوئی بھی چیز، اب دیکھیں کہ بعض اوقات زمین کے کیڑے ہی اس کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہی اس کو اپنی خوراک بنا لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسے چانسز نہیں ہوتے کہ انسان کے پاس ایسی فیسلٹیز ہوں کہ اسپرے کر سکے یا کچھ، انسان تکلیف محسوس کرتا ہے کہ اتنی محنت سے لگایا ہوا پودا اسے کیڑے کھا رہے ہیں۔ تو انسان کو حوصلہ دیا کہ مومن ہوتے ہوئے کسی چیز میں بھی مایوسی کی ضرورت نہیں، اگر ایک پہلو نہیں تو دوسرا، دوسرا نہیں تو تیسرا، اگر تمہاری نیت درست ہے تو اللہ کی نظر میں تمہاری کوشش رائیگاں نہیں جائے گی، کوئی بھی چیز اس کو کھا لے، یعنی اس سے مراد کسی بھی طریقے کا نقصان ہے تو یہ سب درخت لگانے والے کے لیے، کھیت اگانے والے کے لیے صدقہ ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے کیونکہ اسے بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے، لیکن وہاں پر راوی جابر نہیں ہے بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگلی حدیث بھی حضرت جابر ہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ بنو سلمہ نے اپنی جگہ سے مسجد کے نزدیک منتقل ہونے کا ارادہ کیا کہ ہم وہاں گھر لے لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ہم نے تو یہ ارادہ کیا ہے۔ تو فرمایا، اے بنو سلمہ، اپنے ان گھروں میں ہی رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جا رہے ہیں۔ تو گویا مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھنا ہی ایک نیکی نہیں بلکہ مسجد تک پہنچنے کے لیے ہر ایفرٹ وہ بھی ایک نیکی ہے، اور فرمایا کہ قدموں کے نشان لکھے جا رہے ہیں۔ نشان لکھے جانے سے مراد کیا ہے کہ جس طرح سورۃ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں کہ جو کچھ انسان پیچھے چھوڑ رہا ہے وہ اس کے لیے ہم لکھ رہے ہیں، نکتب ما قدموا وآثارہم، ان کے آثار بھی لکھ رہے ہیں۔ تو یہ فٹ پرنٹس جو ہیں ان کو بھی ہم نوٹ کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کتنے اٹھائے اور وہاں تک پہنچا اور کتنے اٹھا کر وہاں سے واپس لوٹا۔ ایک اور روایت میں ہے، بے شک ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بلند ہوتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا، بخاری نے بھی اسی کے ہم معنی حضرت انس سے روایت کیا۔ اور اگلی حدیث حضرت ابی ابن کعب سے ہے، ان کی کنیت ہے ابو المنذر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، میرے علم میں مسجد سے دور اس سے زیادہ کوئی آدمی نہ تھا، یعنی سب سے زیادہ دور رہتا تھا،
لیکن اس کی کوئی نماز جماعت سے نہیں جاتی تھی۔ میں نے اس سے کہا اگر تم گدھا خرید لو جس پر تاریکی اور گرمی میں سوار ہو کر آؤ تو کتنا اچھا ہو۔ کہنے لگا کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر سے مسجد کی طرف چل کر آنا اور اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جانا یہ سب اجر کے طور پر میرے لیے لکھا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے یہ سب کچھ جمع فرما دیا۔ اب یہاں پر دو باتیں ہمیں بہت اہم پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک شخص کے یہ جذبات ہیں، یہ محبت ہے، اور وہ ایک ایک قدم پر اور ہر اس تکلیف اور مشقت پر جو وہ اللہ کے گھر جانے کے لیے اٹھاتا ہے اس پر وہ اجر لینا چاہتا ہے۔ دوسرا اس کا ساتھی اس کو مشورہ دیتا ہے کہ اپنے اس کام کو آسان بنانے کے لیے تم کوئی سواری خرید لو، لیکن وہ پھر بھی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں چل کر آؤں تو مجھے اس کا ثواب زیادہ پہنچے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس نیت اور اس جذبے اور اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے سب کچھ جمع فرما دیا ہے۔ مراد یہ کہ یعنی یہ بڑا ذو معنی جملہ ہے، قد جمع اللہ لک ذالک کلہ۔ ذو معنی کس معنی میں؟ ایک معنی تو اس سے یہ نکلتا ہے کہ تمہارے ہر قدم پر تمہارے لیے ثواب ہے، دوسرا معنی اس سے یہ نکلتا ہے کہ تمہاری اس نیت پر تمہارے لیے ثواب ہے، خواہ تم پیدل آؤ یا گدھے پر سوار ہو کر آؤ۔ کیوں؟ اس سے اگر بظاہر نظر میں دیکھا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے گدھے پہ یا کسی سواری پہ آنے کی نسبت پیدل آنا جو ہے وہ زیادہ ثواب ہے، اور انسان اگر صرف اس کام ہی کو ثواب سمجھ لے تو دنیا کے باقی سب کام چھوڑ کر صرف پیدل چل کے جائے اور واپس آئے اور دن یہیں پر پورا کر دے تو یہ بھی نیکی کا کوئی اچھا تصور نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے اس فعل پر اس کو ثواب ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کی اور کوئی ایسی مجبوری نہ ہو اور وہ اتنا وقت جو ہے افورڈ کر سکتا ہو، لیکن جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ دین میں اذیت پہنچا کر ثواب حاصل کرنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ وہ قصہ مشہور ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک شخص کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنے بیٹوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے پیدل بیت اللہ کا حج کر رہا ہے، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا کہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اسے سوار کرو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے پیدل حج کرنے کی نیت مانی تھی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس پیدل چلنے کی ضرورت نہیں، تم اس سوار ہو کے حج کرو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرے گا۔ مراد کیا تھی کہ اپنے آپ کو بے جا اذیت نہ دو۔ اسی طرح شاید ایک خاتون کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ننگے پاؤں حج کر رہی تھی یا اسی طرح کا کوئی سفر اختیار کیے ہوئے تھی جس میں انہیں یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید اپنے آپ کو اذیت دے کے کوئی کام کرنا جو ہے وہ زیادہ نیکی ہے، جیسا کہ یہ تصور عیسائیت میں موجود ہے۔ ان کے ہاں نفس کشی جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسلام میں نفس پرستی تو نہیں اور نفس کشی بھی نہیں، بلکہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا تمہارے ننگے پاؤں چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو اذیت مت دو اور یعنی پاؤں میں جوتا پہن کر چلو۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سب کچھ جمع فرما دیا، جیسی نیت کے ساتھ تم جیسا بھی کام کرو گے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک تیرے لیے وہی اجر ہے جس کا تو نے ارادہ کیا۔ تو مراد یہ ہے کہ اصل چیز نیت کی ہے کہ تم پابندی وقت کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جاؤ، اصل چیز یہ نہیں کہ تم لازمی طور پر پیدل ہی چلو۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 بھلائی کی خصلتیں ہیں، یعنی نیکی کے 40 طریقے ہیں، ان میں سے اعلیٰ یہ ہے، یعنی ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ بکری دودھ پینے کے لیے دے دو، یعنی تمہاری ایسی بکری کہ جو دودھ دیتی ہو وہ تم اپنے کسی دوست یا کسی بھائی یا کسی رشتہ دار یا کسی کو بھی جسے تم ضرورت مند سمجھتے ہو اس کو تم ہدیۃً دے دو، تو اس سے وہ دودھ پیے گا، اس سے فائدہ اٹھائے گا تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ جو کوئی عمل کرنے والا ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت اپناتا ہے ثواب کی امید کرتے ہوئے اور ان چیزوں پر کیے گئے وعدے کی تصدیق کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اسے جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے،
مراد اس سے کیا ہے؟ یہاں پر 40 باتوں کا ذکر کیا گیا، لیکن ان 40 کی تفصیل نہیں ہمیں بتائی گئی کہ وہ کون کون سے ہیں نیکی کے طریقے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ عبادات کی نیکی، نماز ہو یا روزہ یا حج، زکوٰۃ، وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو نیکی کے زمرے میں شمار ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک کو بطور مثال فرمایا. پھر ان ساری کی ڈیٹیل بتانے کی بجائے صرف ایک جملہ فرمایا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ جو بھی اچھا کام تم اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائیں گے اور مجھے اس پر جزا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دیں گے اور بدلے میں جنت میں داخل فرمائیں گے. یعنی جب انسان نیکی کا کام کرنے لگے تو عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیطان طرح طرح سے ورغلانے لگتا ہے انسان کو. کبھی کہتا ہے بڑا مشکل ہے، کبھی کہتا ہے کسی کو اس سے کیا فائدہ، کون تمہیں اس پر پوچھے گا، اور اس سے بہتر تم کوئی اور کام کر لو. اور یہ مثال کے طور پر اگر آپ صدقہ خیرات ہی کرنا چاہیں گے تو اس میں آپ کو ضرور وہ رستے سے ہٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی اور راہیں دکھائے گا اور پھر وہاں بھی نہیں کرنے دے گا. تو اس قسم کے وسواس اور ایسے خیالات جو انسان کے ذہن میں منڈلاتے ہیں اور انسان کو نیکی کے کام سے روکتے ہیں، ان کی سرکوبی کرنے کے لیے، انہیں جڑ سے اکھاڑنے کے لیے یہ فرمایا کہ نہیں، ان پر توجہ نہ دو. جو بھی تم کام کرو، کسی بھی طرح کی بھلائی کا کام، ہونا یہ چاہیے کہ تمہیں اس پر اعتماد ہو، یقین ہو کہ میرا یہ کام میرے رب کو خوش کرے گا. اور یہ یقین اور اعتماد کی کیفیت انسان کے اندر اسی وقت آتی ہے جب انسان کو یہ معلوم ہو کہ کون سے کام میری رب کی رضا کے ہیں، اور اگر یہ نہ معلوم ہو تو کم از کم زندگی میں اتنا ضرور پتا ہو کہ کون سے کام میرے رب کو ناپسند ہیں، کون سے کام دین سے ٹکراتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اصول یہ ہے کہ الاصل فی الامور الاباحہ، کہ تمام کاموں کی جو اصل اور بنیاد ہے وہ یہ کہ تمام کے تمام کام مباح ہیں. مباح سے مراد کیا ہے؟ جائز ہیں، حلال ہیں، درست ہیں، سوائے اس کے کہ جن پر شریعت آپ کو آ کے کہہ دے نہیں یہ نہیں کرو. لہذا آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کوئی بوجھ اٹھایا ہوا اور آپ آگے بڑھ کر اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، تو اگر آپ تلاش کرنے بیٹھے کہ کوئی حدیث مجھے ملے جس میں یہ لکھا ہو کہ کسی کا بوجھ اٹھانا صدقہ ہے یا نیکی ہے، تو شاید آپ کو اس میں نہ ملے. ایسی صورت میں آپ کہے میں نے تو اپنا وقت ضائع کیا کسی کی مدد کر کے. نہیں، ایسی بات نہیں. ہر وہ کام جس پر تم سمجھو کہ اس سے کسی بھی ذی روح کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس فائدے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری کرنا چاہتا ہے اور آپ کہیں کہ چلے میں اس کو اپنی گاڑی دے دیتا ہوں تاکہ وہ آسانی سے کر سکے، تو یہ نیکی نہیں ہوگی، بلکہ اس کی روح کو سمجھتے ہوئے کہ اس میں بظاہر کوئی برائی کا پہلو نظر نہیں آتا. تو ایسے میں جو بھی کام اچھی نیت کے ساتھ انسان کرے تو اسے یکسوئی کے ساتھ جم کر اعتماد سے کرتے چلے جانا چاہیے. کیوں؟ یہ یقین اسے کروائے گا کہ میرا رب اس کام کو پسند کرتا ہے. اور ہر کام میں جب شک آ جائے، یہ کروں یا نہ کروں، معلوم نہیں اچھا ہے یا نہیں، یہ کیسا ہے، یہ وہ کیسا ہے، نہیں، اس کیفیت کو انسان کو اپنے اندر سے دور کر کے یکسوئی کے ساتھ کرنا ہوگا. اور یہ اسی صورت میں ہوگی جتنا جتنا آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا، جتنا جتنا آپ دین کی روح سے آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ اعتماد اور سکون کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ کو دین کی ایک وسعت کا اندازہ ہوگا، دین میں ایک یقین کی کیفیت دل میں پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے آپ پھر نیکی کے کام کو ہلکا سمجھ کے نہیں چھوڑیں گے. جیسا کہ ایک جگہ پر آپ نے فرمایا کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ نیکی کے کسی چھوٹے سے کام کو بھی حقیر مت سمجھنا. کیوں؟ جب انسان اسے حقیر سمجھتا پھر چھوڑ دیتا ہے، اس سے تو کوئی زیادہ نیکی نہیں، اس کا تو کوئی زیادہ فائدہ نہیں، اس لیے کیا ضرورت ہے اسے کرنے کی. نہیں، اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا ہی کیوں نہ ہو، تو وہ مسکرانا بھی تمہارے لیے نیکی شمار ہوگا. لیکن نیکی کب ہوگا؟ جب تمہارے اندر یہ یقین ہوگا کہ یہ نیکی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث ہے، حضرت عدی ابن حاتم سے رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک حصے کے صدقے کے ذریعے کیوں نہ ہو. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اصل چیز خلوص ہے. کوئی اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز محبت میں اللہ کی راہ میں دیتا ہے، خواہ وہ کھجور خود کتنی بڑی ہوتی. کھجور کا ایک حدیث میں آتا ہے آدھا حصہ، یہاں پر آتا ہے تھوڑا سا حصہ،
ایک ٹکڑا، اس کو بھی اگر آپ آدھا یا چوتھا کر لیں اور آپ اس سے بھی کسی کو فائدہ پہنچا سکیں تو یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت عدی ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ اس حال میں کلام فرمائیں گے کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا، کوئی درمیان میں اور نہیں آئے گا، بس آدمی اپنی دائیں جانب نظر کرے گا تو اپنے اعمال دیکھے گا، بائیں طرف نظر کرے گا تو بھی اپنے پہلے بھیجے ہوئے اعمال دیکھے گا، اور اپنے سامنے نظر کرے گا تو جہنم ہی جہنم نظر آئے گی، پس تم جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک حصے کے صدقے کے ذریعے ہو۔ پس جو شخص یہ بھی نہ پائے تو اچھی بات کرنا ہی صدقہ ہے۔ یعنی اگر اتنی بھی توفیق نہ ہو اور کسی شخص کے پاس بالکل مال نہ ہو، اس کے اپنے کھانے کے بعد کچھ بھی نہ بچتا ہو، تو کم از کم وہ اتنا ضرور کرے کہ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے بات ہی کرے، کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے، کسی کو کوئی اچھا کام یا کوئی اچھی راہ دکھائے، کسی کو کوئی اچھی بات سکھا دے، تو یہ بھی انسان کے لیے صدقہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ بولنا سب سے آسان کام ہوتا ہے، اسی لیے اس کو یہ رکھا کہ اور کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اچھا بول ہی بول دو۔ یہ انسان اگر ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتا، چل پھر بھی نہیں سکتا، مال بھی نہیں دے سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، بالکل وہ مفلوج ہے، لیکن اس کی زبان حرکت کر رہی، تو فرمایا اس زبان ہی کی حرکت سے تم کوئی نیکی کما لو۔ اگلی حدیث ہے حضرت انس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے جو کھانا کھائے پھر اس پر اللہ کی تعریف کرے، یا پانی کا گھونٹ پیے پھر اس پر اللہ کی حمد کرے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ یعنی اور کچھ نہیں، کھانا بھی بڑے آسان کاموں میں سے ہے، کھلانا اگرچہ بچوں کو مشکل لیکن خود کھانا آسان ہے، تو اس سے بھی آسان کام بتا دیا کہ جب کھانا کھاؤ تو کھا کر صرف اتنا کہہ دو کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ تو جو بندہ ایسا کرتا ہے اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی قدردانی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان کے ذمے صدقہ ہے۔ کسی نے کہا، فرمائیے اگر کوئی کچھ نہ پائے، کچھ بھی نہیں، تو وہ کیا صدقہ کرے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھوں سے کام کرے اور پھر اپنے آپ کو نفع پہنچائے، یعنی اپنا کام خود کرنا بھی صدقہ ہے، اور صدقہ کرے۔ پھر سائل نے کہا، فرمائیے اگر اس کی طاقت نہ رکھے، کسی کی اتنی ہمت نہ ہو، تو ارشاد فرمایا، حاجت مند مصیبت زدہ کی امداد کرے۔ سائل نے کہا، فرمائیے اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، تو فرمایا معقول بات یا نیکی کا حکم کرے۔ سائل نے کہا، اگر یہ بھی نہ کر سکے، تو فرمایا برائی سے اپنے آپ کو روکے رکھے، پس بے شک یہ بھی صدقہ ہے۔ کم از کم کسی کو اذیت نہ پہنچائے، اگر بھلائی نہیں کر سکتا تو کم از کم برائی بھی نہ کرے، اپنے شر سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ یعنی کوئی حجت اور کوئی جگہ چھوڑی نہیں، اور کوئی کسی انسان کے لیے یہ عذر اور بہانہ نہیں چھوڑا کہ یا اللہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہ تھے۔ ایسی اگر نیکی کی اتنی انواع اور اقسام ہیں اور پھر بھی انسان نیکی نہ کر سکے اور اپنے لیے جہنم کا ایندھن ہی تیار کرتا رہے، تو پھر انسان خود ہی اپنے آپ پر ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی مہربان ہے، جس نے انسان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اچھی نیت اور اچھا سٹیپ جو ہے اسے نیکی شمار کیا۔ اگلا باب ہے عبادت میں درمیانہ راہ اختیار کرنے کا۔ سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، طٰہٰ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تجھے مشقت میں ڈال دیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ قرآن پاک ظاہر ہے کہ جب آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی اور اس کے بتانے کی وجہ سے آپ پر طرح طرح کی مصیبتیں آ رہی تھی، اور ان مصیبتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھلے چلے جا رہے تھے کہ کسی طرح انسانیت ہدایت پا جائے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، شاید کہ آپ اپنے آپ کو گھلا ڈالیں اس غم میں افسوس کر کر کے کہ لوگ یہ بات مانتے کیوں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو
مصیبت میں مبتلا کر لیں، آپ گھلے چلے جائیں اور آپ تکلیف میں پڑ جائیں. پھر فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تم سے آسانی کو چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان احب الدين اليه ما داوم صاحبه عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہاں ایک عورت تھی. فرمایا یہ کون عورت ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ وہ فلاں عورت ہے جو کثرت سے نمازیں پڑھتی ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہے. آپ نے فرمایا ٹھہرو، تم اسی کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھتے ہو. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں اکتائے گا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ گے. اللہ تعالیٰ اجر دیتے دیتے نہیں تھکتے، بندہ عبادت کرتے ہوئے تھک جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب عبادت وہ ہے جس پر عبادت گزار ہمیشگی اختیار کرے. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں اس خاتون کا نام حولہ بنت طویت آتا ہے. ان کا کام یہ تھا کہ ساری رات نہیں سوتی تھی اور نماز پڑھتی رہتی تھی، اور بظاہر دیکھنے میں بہت بڑی نیکی ہے، ہم جیسے تو اس نیکی کا تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی نیکی کرنے سے منع فرمایا جو خلاف فطرت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ نیند کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک ضرورت بنایا، اور رات کے بارے میں خاص طور پر فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا، آرام کی چیز بنایا. اب اگر انسان اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور سونے کی بجائے صرف جاگتا رہتا ہے تو یہ ناشکری میں شامل ہو جاتا ہے. وہ جاگ کر اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت بھی کرتا چلا جائے اور مستقل ایسا کرے تو وہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کو اٹھنا ہی ناپسندیدہ ہے یا جاگنا ہی کسی بھی صورت میں ناپسندیدہ ہے. نہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ نوافل کی ادائیگی کے بعد باقی رات میں سونا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے. سورۃ مزمل میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو مگر تھوڑا، نصفہ آدھا کر لو او انقص منہ، یا اس میں کچھ کمی کر لو، او زد علیہ، یا اس پر کچھ زیادہ کر لو. تھوڑا کر لو یا زیادہ کر لو، چونکہ گھڑیاں تو نہیں تھی کہ گھنٹے گن کے بتا دیے جاتے، لیکن یہ کہ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ ساری رات جاگیں. ہمارے ہاں شب بیداریوں کا عام طور پر بہت رواج ہے، خصوصاً رمضان کے موقع پر. ہم سارا سال چونکہ تہجد نہیں پڑھتے اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کی چند راتوں میں ساری رات جاگ لیں. ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نیکی ہے، لیکن ان میں عموماً جاگنے والے تھوڑا سا سو جانے والوں کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید زیادتی کر رہے ہیں، حالانکہ ان راتوں میں بھی تھوڑا سا سو جانا بھی ثواب ہے، اور اس میں بھی سو کے اٹھ کے جو دوبارہ نفل پڑھے جائیں وہ زیادہ اجر کا باعث ہیں، کیونکہ اس وقت سو کے اٹھنا زیادہ مشکل ہے. جب آپ جاگ رہے ہیں تو جاگتے ہی چلے جاتے ہیں، پھر انسان اس وقت تو محسوس نہیں کرتا، لیکن جب سو جائے تو سو کے اٹھنا جو اصل میں تکلیف دہ ہے اس کا پھر اجر زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ تہجد حجدہ کا مطلب ہی ہے سو کر اٹھنا. بہرحال جب اس خاتون کا یہ پتہ چلا کہ وہ بہت نمازیں پڑھتی ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ 5 نمازیں، کیونکہ آج کل ہم تو 5 کو بھی بہت زیادہ کہتے ہیں نا، جو پوری 5 پڑھے وہ فنڈامنٹلسٹ ہوتا ہے. تو بات یہ نہیں ہے، زیادہ نمازیں پڑھنے سے مراد فرائض کے علاوہ پڑھنا ہے. فرض تو فرض ہے، وہ زیادہ نہیں ہوتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، تم اسی کو لازم پکڑو جس کی تم میں طاقت ہے، اس سے زیادہ نہیں کرو. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نہیں تھکے گا، تم تھک جاؤ گے. تم مانگو گے وہ اجر دیتا چلا جائے گا، دیتا چلا جائے گا، دیتا چلا جائے گا، اس کے خزانے تو ختم ہوں گے ہی نہیں. اچھا، اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے خزانے کے ختم نہ ہونے کی چیز کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کیا ہے؟ اللہ کی ہے. لینے والے بھی اللہ کے ہیں، اور جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے.
تو جب بار بار یہ آیت پڑھی جاتی کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی تو پھر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے وہ سب کچھ تو وہیں کا وہیں موجود ہے. اگر ادھر سے ادھر دے دیا جائے ادھر سے ادھر دے دیا جائے تو چیز تو ختم نہیں ہوئی. وہ تو کہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کمال سے باہر نہیں بھاگنے والی. اس لیے وہ تو نہیں جائے گا کہیں, وہ تو سب کچھ وہیں موجود رہے گا, وہ تو اجر دیتا چلا جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ تم تھک جاؤ گے اور پھر تمہارا وہ تھکنا اللہ کو پسند نہیں ہوگا. اس لیے اس تھکنے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ جہاں پر یہ ہے کہ انسان یا تو بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرے اور یا پھر فرض بھی چھوڑ کے بیٹھ جائے. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا وہ کام ہے احب الدین الیہ. یہاں پر دین کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے مراد صرف عبادت نہیں ہے, دین کا کوئی بھی کام, خواہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی ہو یا حقوق اللہ کی. اللہ کو سب سے زیادہ دین وہ پسندیدہ ہے جس پر چلنے والا ہمیشگی اختیار کرے, اتنے کام کرے جو وہ نبھا سکے.